إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. تمام طرح کی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جس نے سب سے پہلے تو ہمیں سب سے افضل مخلوقات یعنی انسان بنا کر کے پیدا کیا. اس پر اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں، حمد اور ثنائیں ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امتیاز اور خصوصیت یہ بھی بخشی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع آپ کے اصحاب کے منہج کے مطابق کرنے والا بنایا. بے شمار تعریفیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو احکم الحاکمین ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ رب العالمین کی محبت پانے کا ہر راستہ اور طریقہ بتایا اور ان کی اللہ رب العالمین کی رضا کی جانب رہنمائی کی. بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے کوئی بھی ایسا راستہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رکھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی والی ہو، اور وہ چیز بھی ہم سے مخفی نہیں رکھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی رحمتوں کو پانے والی ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر بے شمار رحمتیں ہوں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو. یوں تو ایک مسلمان کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے ہر معاملے کے لیے سب سے بہترین نمونے کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے اللہ نے خود اس بات کا ذکر کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے بہترین نمونہ ہے. اور جب بات عقیدے کی، منہج کی اور عبادات کی آتی ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل نمونہ اور طریقہ ہم سب کے لیے سب سے بہترین ہے. خصوصاً
عبادات کے باب میں اور عقیدے کے باب میں اور منہج کے باب میں۔ لہذا ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، اس کا ایمانی فریضہ یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور اللہ سے محبت کی علامت اور فریضہ یہ ہے اور تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی عبادات کو اسی طریقے پر انجام دے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، نہ اس سے زیادہ، نہ اس سے کم، نہ اس سے ہٹ کر کے کوئی اور چیز کرے، نہ اس میں کسی اور چیز کا اضافہ یا کمی کرے۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی عبادات کا ہمیں حکم دیا، انہی میں سے ایک اہم عبادت اور اسلام کا رکن نماز ہے۔ تقریباً 10 یا 12 یا اس سے کم و بیش مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات کہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز کو پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور میرا نہیں خیال یا میرا کیا نہیں، اہل علم یہ بات کہتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ شاید جتنی تفصیل کے ساتھ اور جتنی وضاحت کے ساتھ اور جتنی باریکیوں کے ساتھ نماز کے مسائل اور احکامات کو ذکر کیا گیا ہے، شاید ہی کسی اور عبادت کی اتنی زیادہ تفاصیل شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائی ہو۔ شاید ہی نماز کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کی جانب شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی نماز سے متعلق کچھ سنتیں یا کچھ احکام ایسے ہیں جو بھلا دیے گئے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو سنت مانتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مانتے ہوں، لیکن اس پر عمل نہ کیا جا رہا ہو۔ یہ ایسی سنت ہو گئی جسے ترک کر دیا گیا کہ لوگ اس کو مانتے تو ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن ایک نماز کا مسئلہ ایسا بھی ہے کہ جسے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سنت ہی نہیں مانتے، یعنی اس کے سنت ہونے سے یا نماز کا طریقہ ہونے سے وہ لوگ جہل کا شکار ہیں۔ اور یہ مسئلہ تو ہوا ان لوگوں کا جو اس چیز سے جہل کا شکار ہیں، جو لوگ نہیں جانتے، چاہے اس کی وجہ مذہبی تعصب یا اپنے مسلک کی تقلید کا تعصب ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ لا علمی کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر یا علم ہونے کے باوجود اپنے مذہبی تعصب اور تقلید کی بنیاد پر اس چیز کو نہیں کیا جاتا یا اسے نہیں مانا جاتا، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے۔ اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا جو اس چیز کو مانتے تو ہیں، اعتراف تو کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی اس چیز کا وہ اہتمام نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور اس طریقے پر تو آٹے میں شاید نمک کے برابر بھی نہیں ہے جس طریقے پر ہونا چاہیے۔ میری مراد نماز کے ایک اہم مسئلے صفوں کی درستگی سے ہے۔ اگر قرآن مجید میں آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر جگہ جہاں بھی نماز کا ذکر کیا وہاں یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہ نماز کا قائم کرنا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کے ہر چیز کو یا اس چیز کو شامل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، جس کی جانب رہنمائی کی ہے یا جس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب کسی آدمی کی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کے جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مخالف ہوگی یا طریقوں کے مطابق نہیں ہوگی، اسی کے بقدر اس کے اجر و ثواب میں کمی بھی آئے گی، اور اسی کے بقدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل ہرگز نہیں کر پائے گا، یعنی وہ نماز کا قیام نہیں کر پائے گا، کیونکہ نماز کے قیام میں ساری چیزیں داخل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ نماز کے قیام کا ہے۔ اسی میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ اور بہت اہم چیز یہ صفوں کی درستگی بھی ہے، جس کو لے کر کے لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث اس مسئلے میں وارد ہیں۔
ہم شروعات کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت سے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سووا صفوفکم، تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ صفوں کا درست کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے اور نماز کے قائم کرنے میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ صفوں کو درست کرو، سیدھا کرو، کیونکہ یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے. لہذا اس آیت کریمہ اور حدیث کی روشنی میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی کا نماز کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی صفیں درست نہ ہوں اور وہ اپنی صفوں کو درست نہ کر لیں. یہ سب سے پہلی چیز ہوئی. تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے قیام میں سے، اور اس کے بنا نماز کا قیام مکمل نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فرمان پر عمل نہیں ہوگا. دوسری چیز کہ نماز کے اندر صفوں کی درستگی کو لے کر ہمارا جو معاملہ ہے، جو صورت حال ہے، وہ کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. اس کو سمجھنے کی ہمارا جو صورت حال ہے، جو ہمارا جو کیفیت اور جو مسئلہ ہے، جو ہماری غفلت ہے، وہ ہم خود بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں اور جانتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے یا شریعت اسلامیہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ممکن ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کو یا بعض بھائیوں کو اس بات کا علم ہو، حکم معلوم ہو، لیکن غفلت ہو جاتی ہو، چونکہ یہ چیز ہو سکتا ہے ان کی عادت میں شمار ہو اور نسیان اور غفلت میں یہ چیز ان سے ہو جاتی ہو. لہذا مناسب یہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اور سب کے سامنے اس کا حکم واضح کر دیا جائے. اس کے حکم کو سمجھنے کے لیے کچھ روایتیں آپ لوگوں کے سامنے جو رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ان روایتوں کی روشنی میں اس کے حکم کو اور اس کی جو تاکید ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا جا سکے. پہلی روایت اس سلسلے میں وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قدیم المدینۃ فقیل له ما انکرت منا منذ یوم عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما انکرت شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف. رواہ البخاری فی کتاب الاذان فی باب اثم من لم یتم الصفوف. یہ پہلی روایت. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جب سے آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، آپ ایمان لائے ہیں، اس وقت سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے ہماری کسی چیز کو برا نہیں بتایا یا ہماری کسی چیز پر نکیر نہیں کی، برا نہیں سمجھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما انکرت شیئا، میں نے تم لوگوں میں کوئی نکیر کرنے والی کوئی بری چیز تو نہیں دیکھی، الا انکم لا تقیمون الصفوف، لیکن تمہاری بری چیز یہ ہے کہ انکم لا تقیمون الصفوف، تم لوگ صفوں کو درست نہیں کرتے ہو. تم لوگ صفوں کو درست نہیں کرتے ہو، یہ تم لوگوں کی بری چیز ہے اور ایسی چیز ہے کہ جس پر نکیر کی جانی چاہیے، جس کو برا سمجھا جانا چاہیے اور جس کی برائی واضح کی جانی چاہیے. اور اس حدیث کو جب آپ دیکھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس پر باب قائم کیا ہے وہ باب ہے باب اثم من لم یتم الصفوف، اس آدمی کے گناہگار ہونے کا باب جو اپنی صفوں کو درست نہیں کرتا. لہذا اس حدیث پاک سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عہد میں صفوں کی درستگی کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود صفیں درست کرایا کرتے تھے. جس طریقے سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے اس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کی صفیں درست کرایا کرتے تھے. اگر کہ صحابہ اکرام کی صفوں کو دیکھتے بگڑا ہوا تو آپ اپنے ہاتھ سے درست کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بعد لوگوں نے اس سنت کو ترک کر دیا اور پھر لوگوں کے اندر اس سنت کو لے کر کے بگاڑ پیدا ہوا.
تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کی ایک ایسی چیز تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کے صرف اسی عمل کو برا مانا اور اسی عمل کے بارے میں کہا کہ مجھے تمہاری یہ چیز بری لگتی ہے اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر نکیر کیا جانا چاہیے، جس کو بیان کیا جانا چاہیے، جس کی برائی کو واضح کیا جانا چاہیے۔ تو دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ صفوں کو درست نہیں کرتے ہیں نماز کے اندر، نماز سے پہلے، وہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کی برائی بیان کی جائے اور یہ بات ان کو بتائی جائے کہ ان کا یہ عمل قابل مذمت ہے، برائی کے قابل ہے، نکیر کے قابل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جن پر ان کی برائی کو ان کے سامنے واضح کیا جانا چاہیے۔ یہ دو چیزیں حدیث پاک سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، وہ باب یہ ہے، باب اثم من لم یتم الصفوف، اس آدمی کے گناہ گار ہونے کا باب جو اپنی صفوں کو درست نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں معلوم پڑی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ہمیں واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے نہ کرنے پر آدمی گناہ گار ہوگا۔ یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ امام نے کہا یا یہ بات آپ سے کہہ دی گئی کہ آپ صفوں کو درست کر لو، آپ نے تھوڑے سے پیر برابر کر لیے، تھوڑے سے کندھے برابر کر لیے، صفیں درست نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے تیسری بات ہمیں واضح طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ گناہ کا کام کیوں ہے؟ اگر یہ کوئی ایسا عمل ہوتا جو صرف استحباب کے درجے کا ہوتا کہ کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، یا یہ ایسا مسئلہ ہوتا جس پر اتنی تاکید یا سختی نہیں ہوتی، تو صفوں کے درست نہ کرنے والے کے بارے میں یہ بات نہ کہی جاتی کہ وہ گناہ گار ہیں۔ آگے اور بات واضح ہوگی کہ کیوں گناہ گار ہیں۔ یہ پہلی روایت اس سلسلے میں ہے۔ دوسری روایت وہ اس طریقے سے ہے، وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ ابی مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں ہمارے کندھوں کو درست کرتے تھے۔ بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر دیکھتے صفوں کے اندر کہ صحابہ کرام کے سینے ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہیں تو آپ ان کے سینوں کو ایک لائن میں، ایک صف میں کرتے۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر صحابہ کرام کے کندھوں کو دیکھتے کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں، آگے پیچھے اگر کھڑے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کی صفوں کو درست کرتے تھے، اور آپ کہتے استو، تم لوگ سیدھے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، اور صفوں کے اندر تم لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کے ساتھ نہ کھڑے رہو، فتختلف قلوبکم، بعض روایت میں الفاظ یہ ہے کہ یوم القیامہ فتختلف قلوبکم، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ بعض روایت کے الفاظ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ یعنی اگر تم نماز کے دوران اپنی صفوں کو درست نہیں کرو گے، صفوں میں تمہاری اختلاف رہے گا، ایک آگے کھڑا ہے، ایک پیچھے کھڑا ہے، کوئی اتنا دور، کوئی اتنا دور، صفوں کے اندر اتنا فاصلہ ہے کہ ایک دو آدمی اور مزید کھڑے ہو جائیں، تو یہ صفوں کا اختلاف ہے۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہماری صفوں میں نمازوں کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ جب نماز جیسی اہم ترین عبادت میں ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا تو اس سے اوپر کے اتحادات جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ پر آپ غور کریں، اس حدیث سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلی چیز تو جو امام ہے، جو نماز پڑھانے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو درست کریں۔ اگر اسے صف کے اندر کوئی ایسی چیز دکھائی دیتی ہے جو صفوں کی درستگی کے خلاف ہے تو کسی آدمی کو جو درست نہیں ہے اس کو تنبیہ کر دیں، اور ایسی صورت میں اگر کسی آدمی کو یا کسی بھائی کو تنبیہ کی جائے تو اسے برا نہیں ماننا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ امام کی جو دیکھنے کی حد ہے، شاید ہو سکتا ہے پہلی صف دیکھ لے، یا اگر صف زیادہ لمبی ہے تو وہ جو آمنے سامنے لوگ ہیں ان کو دیکھ لے گا۔ اگر صف بہت زیادہ بڑی ہے، پیچھے کی جو صفوف ہے اس کو امام نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا ذمہ داری باقی مصلیان کی ہے کہ اگر آپ کی آزو بازو کی آپ کی صفیں درست نہیں ہے تو آپ اس کو صفوں کو درست کریں۔ اور اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم لوگ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری امام کی ہے کہ وہ اپنی صفوں کو درست کروائے،
اس کے بعد جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو وہ کروا دے، اور جہاں اس کی حد سے آگے ہے، اس کی حد سے تجاوز ہے، وہاں مصلیان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو درست کروا لیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے کہ اگر تم صفوں کے اندر اختلاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا، یہ دوسری روایت ہے۔ اس مسئلے میں تیسری روایت ہے، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول استووا ولا تختلفوا او لا يخالفن اللہ بین وجوہکم، رواہ البخاری فی کتاب الاذان فی باب اقامت الصلاة عند شروعها وبعدها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو جو بار بار ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد سمجھیے۔ کتاب الاذان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی زیادہ تر روایتیں ذکر کی ہے، یا کم از کم جو روایتیں آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کیا ہوں یا کروں گا وہ تقریباً ساری روایتیں صحیح بخاری کتاب الاذان کی ہے۔ اب آپ سمجھیں اس مسئلے کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ صفوں کی درستگی سے ہے اور یہ اقامت کے بعد کا مسئلہ ہے، لیکن پھر کتاب الاذان میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایت میں کہا کہ بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو نمازوں کے درمیان، ہر دو اذانوں کے درمیان یہ جو ہے نماز ہے۔ پہلی اذان تو جو لوگوں کے لیے بلائی جاتی ہے وہ، اور دوسری اذان وہ اقامت ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان روایتوں کو جن کا تعلق صفوں کی درستگی سے اور اقامت الصلاۃ سے ہے اس کو کتاب الاذان میں ذکر کیا ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کو بھی اذان قرار دیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں کہی ہے کہ استو، تم لوگ صفوں کو درست کرو، ولا تختلفوا، اور اختلاف نہ کرو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اس سے پہلے کی روایت کے اندر بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، اور یہاں یہ بات کہی گئی کہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ بات تقریباً ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہے۔ دونوں کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم صفوں کے اندر اختلاف کریں گے اور صفیں ہماری درست نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مابین اختلاف ڈال دے گا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اختلاف رہے گا، اور بعض روایتوں میں قیامت کے الفاظ بھی ہے، تو قیامت کے دن بھی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے سبب اور وجہ سے قیامت کے دن بھی اختلاف رہے گا اور لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جائے گا۔ اور پھر اس حدیث کو بھی آپ غور کریں، امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب اقامت الصفوف عند شروعها وبعدها، کہ صفوں کا درست کرنے کا بیان اور باب نماز کے شروع ہوتے وقت اور اس کے بعد میں بھی، کیونکہ صفوں کا درست کرنا یہ پوری نماز میں مطلوب ہے اور یہ نماز کے قیام میں ہے، اقامت الصلاۃ میں سے ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ اگر نماز کے شروع میں ہماری صفیں درست ہو گئیں اور جب ایک رکعت مکمل ہو جائے تو ہم واپس سے ٹیڑھے میڑھے ہو کر کے یا بے ترتیبی سے کھڑے ہو جائیں، نہیں، ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد بھی فوری طور پر ہم اپنی صفوں کو درست کریں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ تیسری روایت، چوتھی روایت اس سلسلے میں یہ ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن قطع صفا ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، رواہ النسائی فی سننہ، سنن نسائی کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، جو لوگ صفوں کو درست کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ومن وصل صفا وصلہ اللہ، اور جو صفوں کو ملاتا ہے، صفوں کو درست کرتا ہے، وصلہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملا دیتا ہے۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جو صفوں کو کاٹتا ہے، قطعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاٹ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے صفوں کی نہ درستگی پر اور صفوں کے درست نہ کرنے پر۔ آپ پہلی روایت کو دیکھیں جو انس بن مالک کی صحیح بخاری والی، اس میں یہ بات ہے کہ اس آدمی کا بیان جو صفوں کو درست نہیں کرتا اس کے گناہگار ہونے کا بیان۔ اب وہ گناہگار کیوں ہے؟ پہلی وعید یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صفیں درست نہیں کرو گے اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ دوسری وعید یہ ہے کہ اگر تم صفوں کو نہیں ملاؤ گے، صفوں کو کاٹو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور جب ہم شریعت اسلامیہ کا کتاب و سنت کے دلائل کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی سخت وعیدیں
دو ہی کاموں پر ہوتی ہے، یا تو کسی حرام کام کے کرنے پر یا کسی واجب اور فرض کے چھوڑنے پر۔ شریعت اسلامیہ میں اتنی سخت اور خطرناک وعیدیں یا دھمکیاں یا باتیں انہی کاموں پر ہوتی ہیں، یا تو جو حرام کام ہیں یا ان کاموں پر جو واجب اور فرائض اور آدمی ان کو انجام نہیں دیتا۔ لہذا یہ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، اور ایک اصول شریعت کا اور یہ ہے کہ جب بھی کہیں مطلقاً یا صرف ایسے عموماً حکم دیا جاتا ہے، جیسے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہمیں یہ بات کہاں سے معلوم پڑی کہ نماز واجب اور فرض ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہاں پر ہمیں حکم دیا ہے اور کوئی قید نہیں کی۔ ویسے ہی صفوں کی درستگی سے متعلق جو روایتیں ہیں سب میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، صفوں کو سیدھا کرو، صفوں میں اختلاف نہ کرو، صفوں کو درست کرو، صفوں کے درمیان اختلاف نہ کرو، صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی صیغے استعمال کیے گئے ہیں، یہ حکم کے صیغے ہیں۔ یہ سارے قرائن اور باتوں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے اور معلوم ہوتی ہے کہ صفوں کا درست کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ کوئی آدمی اگر نمازوں میں اپنی صفوں کو درست نہیں کرتا تو وہ گناہگار اس لیے ہے کہ وہ ایک واجب اور فرض کو ترک کرنے والا ہے۔ یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے صفیں نہیں درست کر لیا تو ٹھیک ہے، اس کی نماز پڑھ لیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی، لیکن آپ ایک واجب اور فرض کو ترک کرنے کے گناہگار ہیں، یہ بھی اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہذا ان احادیث کی روشنی میں اور ان اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے اور جان لینا چاہیے، علم رکھ لینا چاہیے، اور بلکہ ذہنوں کے اندر یہ بات اچھی طریقے سے بٹھا لینی چاہیے کہ نماز میں صفوں کا درست کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ ایک آدمی جو صفوں کو درست نہیں کرتا وہ ایک واجب اور فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گناہ گار ہوگا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ صفوں کو درست کیسے کرنا ہے، ملانا کیسے ہیں، اس سلسلے میں بھی ہم جان لیتے ہیں۔ ہمارا جو طرز عمل ہے، ایک عام طور پر یہ چھوٹی انگلی سے آدمی انگلی ملا لیتا ہے، کندھے سے کندھا نہیں بھی ملایا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صف درست ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایک دم دور دور کھڑے رہتے ہیں، اور اگر آپ ان سے صف کے اندر ملنے جاؤ تو بھڑکتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ تو طرز عمل غلط ہے ہی ہے، لیکن یہ طرز عمل بھی انتہائی غلط ہے کہ آپ صف کی درستگی کا یہ مطلب سمجھ لے کہ اگر میں نے تھوڑا سا پیر سے پیر ملا لیا اور میرے صف درست ہو گئی، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام کا ایک معاملہ دیکھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، رواہ البخاری فی کتاب الاذان فی باب الزاق کی المنکب بالمنکب۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کہا سووا صفوفکم، تم لوگ اپنی صفوں کو درست کر لو، فإنی اراکم من وراء ظہری، کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا کر کے کھڑا ہوتا، ملا کر نہیں۔ الزاق عربی زبان میں کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے چپکا دینا۔ مثلا اگر کسی کو زخم لگ گیا، چوٹ لگ گئی، اگر آپ جو بینڈیج لگاتے ہو وہ الزاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پر، جسم پر، جلد پر چپک جاتی ہے۔ تو امام بخاری نے اس پر باب بھی یہی قائم کیا ہے کہ باب الزاق المنکب بالمنکب، کندھے سے کندھا چپکانے کا بیان۔ تو لہذا یہ بات تو ہمیں معلوم ہوئی کہ نماز میں صفوں کو جو درست کرنا ہے وہ کیسا ہے، کندھے کو کندھے سے چپکانا ہے اور قدم کو قدم سے چپکانا ہے، کیونکہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم یہ چپکا کر کے کھڑے ہوتا تھا۔ ایک اور روایت اس سلسلے میں جو ہمیں ملتی ہے، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رصوا صفوفکم ولا تسدوا الفرج فی الصفوف فإنی اری الشیطان يدخل فی الصف کأنها الحذف، رواہ ابو داؤد فی سننہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی سے درست کرو۔ اور اس حدیث کا اگر مطلب سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ آئیے اللہ کہتا ہے ان اللہ
یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کے راستے میں صف بستہ ہو کر، صف باندھ کر کے قتال کرتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو. یعنی وہ لوگ ایسے صف باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی مضبوط اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے رسو صفوفکم، جس کا ہماری زبان میں، اردو زبان میں مطلب یہی ہوگا کہ اپنی صفوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند مضبوط کر لو. یہ اس حدیث پاک کا ان الفاظ کا مطلب یہی ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ صفوں کی نمازوں میں جو درستگی ہے وہ ایسی ہونا چاہیے گویا انتہائی مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو. یہ اصل صفوں کی درستگی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی کہی کہ تم شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو. فإنی أری الشیطان يدخل فی الصف کأنہ الحذف، کیونکہ میں صفوں میں جو خالی جگہ ہوتی ہیں میں اس میں شیطان کو ایسے ہی داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے کہ چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ داخل ہو جاتا ہے. اس روایت کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ صفوں کی جو درستگی مطلوب ہے وہ ایسی صفیں درست ہونی چاہیے کہ گویا سیسا پلائی ہوئی انتہائی مضبوط قسم کی دیوار ہو. یہ اصل صفوں کی درستگی ہے. اب صفوں کی درستگی ہو کیسے؟ بہت سارے لوگ ہائٹ کا فرق ہوتا ہے، قد قامت کا فرق ہوتا ہے، ہیلتھ کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پنجے اور قدم ایک دوسرے سے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. اب جس کا مثلاً یہ لائن ہے جو پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، تو اصول تو یہی ہے کہ یہاں آپ آخری کونے سے کھڑے ہو. اب اس کے اندر جس کا پیر بڑا ہے وہ تو وہیں رکھیں، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس کا پیر چھوٹا ہوتا ہے وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جس کا قدم یا پنجہ چھوٹا ہے وہ اپنے ساتھی سے آگے ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس طریقے سے اپنا قدم رکھیں کہ نہ آپ پیچھے ہوں نہ آپ آگے نکلیں، بلکہ آپ کے جو ساتھی ہیں اس کے کندھے کے حساب سے آپ کوشش یہ کریں کہ جو اصولی طریقہ ہے صفوں کی درستگی کا آپ اس طریقے سے کھڑے رہیں. یہ بہت ساری روایتیں، لیکن کچھ روایتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ علی ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان، عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً بہت سارے صحابہ اکرام سے ایسے آثار ملتے ہیں، بلکہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بات تک کے ملتی ہے کہ اگر وہ صف میں لوگوں کو آگے پیچھے دیکھتے تو آپ کہتے تقدم یا فلان تاخر یا فلان. جو آدمی پیچھے ہوتا اسے کہتے کہ تم آگے آ جاؤ، جو آگے ہوتا اسے کہتے کہ تم پیچھے چلے جاؤ. اور غالباً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز جب کھڑی ہوتی تو آپ صفوں کے اندر ایک آدمی کو کھڑے کر دیتے. اس کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ وہ صفوں کو درست کرائے، اور جب صفیں درست ہو جاتی تو وہ کہہ دیتے کہ یہ صفیں درست ہو چکی ہے، اس کے بعد جو ہے نماز کھڑی کی جاتی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں پر اس چیز کا اتنا زیادہ اہتمام تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے صفوں کو درست کرتے تھے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا اہتمام کرنا، صحابہ کرام کا اتنا اہتمام کرنا کہ جب تک کہ صفیں درست نہیں ہوتی تب تک کہ نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو لے کر کے ہم لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں. اور صفوں کی درستگی کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ صفوں کو اپنے قدم سے قدم نیچے سے ملائیں اور کندھے سے کندھا اوپر سے ملانے کی کوشش کریں. اس چیز میں ایک تھوڑا سا لحاظ یہ کریں، تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر مان لیجئے آپ کے ساتھی جو ہیں آپ اصل میں ملانا ہے صفوں کو، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کریں کہ کسی کے پیر کے اوپر پیر رکھ کے آپ کھڑے ہو جائیں یا اس کو مضبوطی سے دبانے کی یا اس کو مسلنے کی کوشش کریں، یہ مناسب نہیں ہے. انتہائی نرمی سے، صحیح طریقے سے اور محبت کے ساتھ آپ صف کو درست کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا کوئی بھائی بار بار آپ سے دور جا رہا ہے جو صفوں کی درستگی کا قائل ہے، آپ اس کو مانتے ہو بھائی صفیں درست کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہو، اس کے پیر میں کوئی مسئلہ ہو. لہٰذا اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ اگر کوئی بار بار دور جا رہا ہے تو آپ اس کو بہت زیادہ شدت اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن حتی الامکان آپ اس سے بھی کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے صفوں کو درست کر کے کھڑے رہو. ایک آخری روایت کے ساتھ بات ختم انشاءاللہ. صف مان لیجئے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے کوئی بھائی صف سے نکل گیا
تو سب سے پہلے تو جو بازو والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ صف کو مکمل کر لیں، اور اگر وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو جو ان سے پیچھے والی یا قریبی صف میں ہے وہ نکل کر کے آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے اور دیگر کے صحابہ کرام سے بھی مروی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما صد عبد فرجۃ الا رفع اللہ بها درجۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بندہ صف کا کوئی بھی خالی حصہ جب بھی پورا کرتا ہے اور مکمل کرتا ہے الا رفع اللہ بها درجۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ لہذا صفوں کی خالی جگہ کو دیکھ کر کے اس کو مکمل کرنا یہ بھی انتہائی نیکی کا عمل ہے اور بہت زیادہ عظمت کا حامل ہے، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ صفوں کی درستگی شرعی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ ایک واجب اور فرض ہے۔ اصلاً واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ واجب اور فرض کے درجے کا ہے، کوئی آدمی پوری نماز صحیح پڑھ لے لیکن اگر وہ صف درست نہیں کرے گا تب بھی وہ ایک واجب اور فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ اور صفوں کی درستگی کا اصولی صحیح طریقہ یہی ہے، جیسا ہم نے بتایا صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم چپکا کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صفیں ایسی درست ہو گویا سیسا پلائی ہوئی انتہائی مضبوط دیوار کے مانند ہو، تو ایسی صفیں درست ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں صفوں کی درستگی سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کتاب و سنت اور حق کے مطابق رہی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں کتاب و سنت یا حق کے خلاف رہی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے درگزر فرمائے، وما توفیق الا باللہ، کیونکہ اللہ علم صرف تیرا کمال صرف تیرے علم کو ہے، ہمارا علم ناقص ہے اور ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔